سورہ مومن ہم اسی آیت نمبر 7 کو کنٹینیو کر رہے ہیں، جس کا ہم نے ایک ٹاپک بنایا تھا کہ بیسٹ صدقہ جاریہ جو ہم اپنے لیے کر سکتے ہوں وہ کیا ہے، کہ چاہے بے اولاد ہوں، چاہے کہ ہمارے مرنے کے کئی سال گزر جائیں، یہ کون سا ایسا کام کریں جو ہمارے لیے رہتی دنیا تک ثواب کا باعث بن جائے اور ہمارے لیے دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ آیت نمبر 7 میں ہم نے ابھی آدھی ہی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ اپنے فرشتوں کو نام بتاتے ہیں کہ کون اللہ کے یہاں امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، جو ہماری زندگی میں ہر تھوڑے دن سے ہر تھوڑی منٹ سے کچھ امتحانات ہوتے ہیں، کچھ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ روزمرہ میں چھوٹے موٹے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اور سب سے متقی انسان وہ ہے جو کانشیس رہتا ہے، چاہے چھوٹی بات ہو چاہے بڑی بات ہو، اسے اللہ کی بات اللہ یاد رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی ہم سے اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو دور کرتے رہتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ایکسٹرا میں، اگر ہم تھوڑی دیر اللہ کے لیے خاص سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب کو وقت نکالیں، نماز کو سمجھ کر پڑھیں، صبح سے ہمارا ایک پروگرام ایک اسٹریٹجی ہو کہ آج اللہ کو ناراض کسی صورت نہیں کرنا، کسی گناہ کے کام میں کوئی بھی کنٹریبیوشن ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اس ول کے ساتھ، اس اعتماد اور اس پرومس کے ساتھ جب ہم دن گزارتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ میں بہت تبدیلی آئے گی۔ اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ زندگی میں ایمان والا ہونا اور پھر کسی حرکت کی وجہ سے ایمان والوں سے خارج ہو جانا، یہ میں سمجھتی ہوں چلتا رہے گا، لیکن ہم اس حال میں مر جائیں کہ ہم مسلم ہوں، ہم مومن ہوں، ہم باعمل ہوں، اللہ نے ہمیں پچھلے ریکارڈ کو ہمارے گناہ کے معاف کیا ہو اور پھر ہماری موت آ جائے تو یہ بیسٹ ہے، اور پھر ہمارا نام انشاءاللہ ایمان والوں میں رہ جائے گا، کیونکہ پھر ہم مرنے کے بعد اللہ کے حوالے ہو جائیں گے، پھر عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے، فائل کلوز ہو جائے گی۔ تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ وہ نام ہمارا ایمان والوں کی لسٹ میں سدا رہ جائے، فرشتے سدا ہمارے لیے دعا کریں، اور جو بھی زمین کی، اس دنیا کی زمین کے کہیں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی ایمان والوں کے لیے دعا ہو رہی ہو، تو ان میں ہمارا نام شامل ہو۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑھ کر تو آپ جانتے ہیں کہ بیسک اس کے رولز یہ ہیں کہ شرک نہیں ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں۔ اور میں مسلمانوں کو بس یہ کہنا چاہوں گی کہ آج ہم اللہ کی ذات کے ساتھ تو شرک نہیں کر رہے، ہم اللہ کی الحمدللہ بیٹا نہیں بناتے، بیوی نہیں بناتے، اولاد نہیں بناتے، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری نبی رسول، سارا عقیدہ ہونا ہمارا اپنی جگہ ہے، قرآن کو بھی ہم عزت دیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بارے میں زیادہ باتیں قرآن سے ہٹ کر نہ کریں، جو آج کا مسلمان بڑا ہی جھوٹا اور بہت ہی گھڑی ہوئی حدیثیں اور اللہ رسول پر جھوٹ بولتا ہے، اور لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے کہ اللہ کی کتاب میں تمام دین ہے، بے انتہا کتابیں نام نہاد اور کچھ خود کے بڑوں کی لکھی ہوئی پیش کر کے کہتا ہے کہ جی یہ بھی دین میں شامل ہے۔ اگر آپ نے ان کتابوں کو بھی قرآن کے ساتھ مد مقابل ان کے ساتھ آپ نے اس کو نہیں مانا، فلاں کتابوں کو کسی انسان کو نہیں منواتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو کہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ وہ خود نبی کہتے ہیں میں غیب نہیں جانتا، وہ خود نبی کہتے ہیں میں تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور قیامت کے دن جو سکہ چلے گا وہ عمل کا ہوگا کہ انسان نے عمل کتنے لایا۔ اور بار بار ہم نے یہ بھی ابھی پچھلی سورہ زمر کے ہم نے لاسٹ رکوع میں پڑھا تھا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں جو تم نے دنیا میں عمل کیا۔ تو بات ہماری صدقہ جاریہ پر تھی کہ
اللہ کرے کہ ہم زندگی میں بھی ایمان والے ہوں، زندگی میں سانسوں کے ساتھ ہماری بخشش ہو جائے اور ہم مرے تو ایمان والے کنسیڈر کیے جائیں۔ اب جناب دیکھیے کہ اور فرشتے کیا دعا کر رہے ہیں، جو ہم نے کہا تھا اسے کنٹینیو کریں گے، کہ ایک تو وہ بخشش مانگ رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، نمبر 2 وہ دعا میں کہتے ہیں جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، یعنی وہ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اب ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے پھر دعا کی جائے۔ تو جناب فرشتے پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، وسیع ہے ہر چیز آپ کی رحمت اور علم پر، آپ کی جو یہ رحمتیں ہیں اتنی وسیع ہیں اور علم آپ کا بے انتہا وسیع ہے کہ آپ ہی جانتے ہیں کہ کون ایمان والا ہے۔ فاغفر، اے ہمارے رب آپ بخش دیجئے، للذین تابو، ان لوگوں کو جو توبہ کر رہے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا 2 گال پر ہاتھ رکھنا، توبہ 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 کرنا، ناک پر انگلی رکھ کر توبہ توبہ کرنا، 2 کان پکڑ کر توبہ توبہ کرنا، یا تسبیحات میں لے کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا، یہ توبہ ہے۔ ایکچولی قرآن جو توبہ کی ڈیفینیشن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رجوع کر لو، اپنے رب کے آگے رجوع کر لو۔ اور آج کل تو ویسے بھی یو ٹرن کی ٹرمنالوجی بہت آپ لوگ سن رہے ہیں، تو ایکچولی تابو یو ٹرن لینا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی، آپ کو احساس ہوا، آپ نے اپنا اسٹیئرنگ پھیرا، آپ نے دوبارہ یو ٹرن ہو گئے کہ مجھے میرے رب کی طرف دوبارہ رجوع کرنا ہے، میں غلطی کر گیا تھا۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ چاہتے تو ہمیں آدم علیہ السلام کا قصہ آج تک پتہ نہ چلتا، اللہ چاہتے تو ہمیں یونس علیہ السلام کا قصہ کبھی بھی پتہ نہ چلتا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی، یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ غلطی کی وجہ سے گئے ہیں، ہم کہتے بس ایسی ہی آزمائش ہو گئی۔ اللہ نے کہا نہیں، یوسف علیہ السلام ملامت زدہ تھے، پھر انہوں نے رجوع کیا، توبہ کی، اور توبہ کے الفاظ قرآن میں دے دیے گئے کہ انہوں نے کہا اللہ آپ تو ہر بھول سے پاک ہیں، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، میں ظالم ہوں، میں نے کہیں آپ کا حق مارا ہے، کوئی حق مار دیا ہے۔ تو دیکھیں اب فرشتے کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جو اپنے رب کی طرف رجوع کر جاتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ جو قرآن نے ایک برے لوگوں کی صفت بیان کی ہے، برائی پر اکڑتے نہیں ہیں کہ کیا میں ہی رہ گیا ہوں، میرے ہی گناہ دیکھ رہے ہو، اتنا بڑا میں نے کون سا گناہ کیا، مجھ سے بڑے بڑے گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ المیہ ہمارا اب ہو چکا ہے کہ اب ہم اچھوں کو نہیں دیکھ کر اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، ہم بروں کو دیکھ کر اپنا کمپیریزن کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی برا ہم نے کیا کہ ہم ایک زمانے تک اچھوں کو دیکھ کر کہتے تھے یار میں ایسا اچھا نہیں ہوں، آج ہم بروں کو دیکھ کے کہتے ہیں شکر خدا کا میں اتنا برا نہیں ہوں۔ تو جناب فرشتے کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہر پل کوئی دعا کا سلسلہ چلتا رہے، اور وہ بھی اللہ کے برگزیدہ فرشتے جنہیں اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیا کمبینیشن ہے، اللہ کا بتانا فرشتوں کو اور اللہ کا حکم فرشتوں کو کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اب یہ سب فضول اور لغویات تو ہو نہیں رہا۔ تو اب جناب جو اپنے ایمان اور ٹیسٹ میں کہ وہ شرک نہیں کرتا، اس کو کئی جگہ مواقع ملتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کرنے پر، یا کہیں بھی شرک کر جائے، اتنی پرابلم میں آ جائے، اس نے جادو کر دیا، اس نے گردش کر دی، تو جو ان ٹیسٹوں میں اور دوسرے احکامات میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے وہ صحیح مومن ہے۔ جب وہ اپنی ٹیسٹ میں پاس ہوتا رہتا ہے تب اس کے لیے دعا ہوتی ہے، جب وہ کسی غلطی پر رجوع کر لیتا ہے اپنے رب سے تب اس کے لیے توبہ کا سلسلہ، اس کے لیے دعا کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ اینڈ نمبر 3،
واتبعوا سبیلک، فرشتے دعا کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ فاغفر، آپ بخش دیجئے، واتبعوا سبیلک، جو اتباع کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں آپ کے راستے کی، سبیل کا، آپ کی راہ پر چل کر گواہی دے رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اے اللہ عمل کرنے والوں کی بخشش فرما دیجئے۔ اس لیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب جو اللہ کی دین کی بات سن رہا ہوتا ہے، قرآن کو ترجمے سے پڑھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، تدبر کر رہا ہوتا ہے، تو گویا وہ تابو ہوتا ہے، یعنی اللہ کے بارے میں سوچنا، ڈسکشن کرنا، باتیں کرنا، غور و فکر کرنا اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، یہ تابو ہے۔ واتبعوا سبیلک، اٹھ کر کے دکھانا کہ جی یہ قرآن اپلیکیبل ہے اور میں ہر سینچری میں، ہر دور میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، یہ ہیں وہ لوگ جن کی کنٹینیوس دعائیں چل رہی ہوتی ہیں اور جن کے نام فرشتوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور یہ ساری اتھارٹی اللہ تعالی کے پاس ہے۔ یعنی ہم ہیں اور اللہ ہیں، ہمیں اللہ کو اپنے اعمال دکھانے ہیں چل کر زندگی میں۔ اور اب آپ پیاری سی بات سمجھیں کہ جو زندہ ہے اس کو ایمان والا بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جو زندہ ہے وہی تابو ہے، جو مر گیا وہ اب کہاں سے رجوع کر سکتا ہے، اور زندہ ہی واتبعوا سبیلک کرتا ہے، یعنی اتباع کرتا ہے اللہ کے راستے کی، یہ بھی مردہ نہیں کر سکتا۔ تو اب جب ہم نے 3 پوائنٹ پڑھے کہ فرشتوں نے کہا ایمان والوں کو بخش دیجئے، تو ہم نے سمجھا کہ یہ زندہ بھی ہیں اور مردہ بھی ہیں۔ جب ہم نے تابوا واتبعوا سبیلک پڑھا، وہ صرف زندہ لوگوں کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ تو اب تک ہم نے دیکھا، اور ایک چوتھی دعا وقہم عذاب الجحیم، فرشتے اللہ کے حکم سے یہ دعا دیتے ہیں کہ ان نیک لوگوں کو آپ جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر فیور زندہ کے لیے جا رہی ہے، اور الحمدللہ اس وقت میں اور آپ زندہ ہیں، تو ہم یہ جلدی سے جلدی فائدہ اٹھا لیں، اپنی غلطیوں کا ازالہ کر لیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ نے کتنا بہادر بنایا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اتنی بیسٹ آیت جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمارے لیے ایک دعاؤں کا سلسلہ چلتا ہو، اور وہ بھی صرف ایسے ہی قسم کھانے والی بات نہیں، اللہ جو کام کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی پروڈکٹیوٹی اور اس کی حقیقت پر وہ بات مبنی ہوتی ہے۔ پھر وہ اور دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات، اے اللہ ان نیک لوگوں کو باغات میں بھی داخل کیجئے گا، ہمیشہ کے باغات، التی وہ باغ جو وعدتہم وعدہ کرتے ہیں آپ جو ان لوگوں سے، ومن صلح من آبائہم۔ اب یہ بات پھر سمجھنے کی آ گئی کہ ایک نیک انسان آمنو تابو واتبعوا سبیلک، یہ کوالٹی والے انسان کی جو دعا ہو رہی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، وہ کہتا ہے فرشتے کہ اللہ اس شخص کے جو نیک والدین میں سے ہوں، چاہے دونوں یا چاہے کوئی ایک، جو نیک ہو یا خدا نخواستہ دونوں نہیں، تو نیک لوگوں کے نیک والدین کی صلح من آبائہم، جو صالح ہوں اس نیک انسان کے والدین میں سے، اے اللہ جو صالح ہوں ان لوگوں کے، ان نیک لوگوں کے والدین میں سے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ جب وہ نیک ہی ہیں تو ان کی بھی تو دعا ہو ہی رہی ہے نا، جو صالحہ ہیں، جو صالح ہیں والدین، ان کی بھی دعا ہو رہی ہے۔ اب جب بچہ وہ بھی صالح ہوا کنسیڈر، تو اب بچے کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہو رہی ہے۔ اب اس طرح سے چین چلے گی، جو صالح تھا اس کی تو دعا ہو ہی رہی تھی، لیکن اب اس کو ایک اور بھی پوائنٹ مل جائے گا، ایکسٹرا ایڈیشنل پوائنٹ ملتا چلا جائے گا ہر انسان کو، کہ جب اس کا بچہ نیک ہوگا، جب اس کا بچہ تابو ہوگا، جب اس کا بچہ واتبعوا سبیلک کرے گا،
تو والدین کے لیے اب ایک اور بھی کھڑکی کھل گئی، ایک اور بھی ذریعہ نکل آیا دعا کا، کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ یہ نیک انسانوں کے صالح والدین کو بھی باغات دیجئے، داخل کیجئے ان کو باغوں میں، وازواجہم ان صالح لوگوں کے جوڑوں کو بھی داخل کیجئے گا باغات میں، ان کو بھی بخش دیجئے گا۔ اب صالح جوڑا یعنی یا بیوی نیک یا شوہر نیک، تو اب صالح کے جو کپلز ہیں ان کے لیے بھی دعا کا سلسلہ چل نکلا، وذریاتہم، اور اے اللہ ان صالح لوگوں کے جو صالح بچے ہوں۔ آپ نے دیکھا ساری چین چل رہی ہے صالح لوگوں کے درمیان، یعنی کرپٹ لوگ، چاہے وہ والدین میں سے ہوں، چاہے بچوں میں سے ہوں، چاہے بیوی شوہر میں سے ہو، قیامت کے دن صرف چین چلے گی تو نیک لوگوں سے نیک لوگوں کی چلے گی، اور کوئی گناہگار، وہ نیک انسان بھی اپنے گناہگار بیوی بچے ماں باپ میں سے کسی کے لیے بھی کچھ فیور نہیں بن سکتا۔ غور کیا آپ نے؟ نیک لوگ ہی نیک لوگوں کے لیے دعا کا ذریعہ بنیں گے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ اتنی بڑی حقیقت اللہ نے آپ پر کھول دی، اور یہ آپ بیسٹ کیریکٹر بلڈنگ ہے کہ آپ کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، اپنی پرسنالٹی پہ توجہ دیں، اپنی الہامی کتاب پر توجہ دیں، اور اپنے رب کو آل الون اتھارٹی مانیں، تو بہت چانسز ہیں کہ جب ہم پورا دن اللہ کو یاد رکھیں گے اور اللہ کے اصول کے مطابق اپنی ساری خوشیوں کو پورا کریں گے، کوئی خوشیوں پر پابندی اللہ نہیں لگا رہے، جب ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی خوشیاں پوری کریں گے تو ہمارے لیے زندگی میں اور مرنے کے بعد بہت بڑا صدقہ جاریہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انکا انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ آپ ہی، فرشتے کہتے ہیں انکا انت العزیز الحکیم، بے شک اے اللہ آپ ہی غلبے والے زبردست، لیکن ہر کام اللہ آپ کا حکمت پر مبنی ہے، یعنی وہ خود بھی سرنڈر ہیں فرشتے، اور وہ جو یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارا نام ان میں شامل ہو، اور اللہ تعالی ہم اپنی کوتاہی پر معافی مانگتے ہیں، ہمیں ہمیشہ آپ کی طرف متوجہ رہنا نصیب فرمائیے گا۔